بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ سامعین و ناظرین، تقریباً جب سے یہ 2-3 ویڈیوز میری اپلوڈ ہوئی ہیں، دلوں کے حال کا جاننا، رازوں کا جاننا، دماغ کو پڑھنا اور خفیہ چیزوں کے بارے میں معلومات لینا، تو لوگوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے کہ کیا آپ ان سب کے عامل ہیں، آپ نے یہ عمل کیے ہیں؟ جواب دینا مناسب نہیں۔ سوال کچھ ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی انجینئر سے پوچھے، کسی پائلٹ سے پوچھے، کسی ڈاکٹر سے پوچھے، کسی سرجن سے پوچھے کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو یہ سوال بنتا نہیں، میرا خیال ہے۔ بہرحال زندگی کا اکثر حصہ 10 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے کرم سے آج 54 سال کی عمر تک یہی کام کرتے گزرا ہے۔ کبھی چلہ، کبھی مراقبہ، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ سب سے پہلا عمل اور چلہ جو کیا تھا وہ سورہ کوثر کا تھا، اور یہ میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوئی شاعر ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی مصنف ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے فن کا سٹارٹ، اس کی ابتدا سورہ کوثر سے کرتا ہے۔ اگر اس بات کی کسی کو سمجھ ہے تو تحقیق کر کے دیکھ لے کہ سورہ کوثر میں مختصر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ دوسرا چلہ جو کیا تھا وہ نادی علی کا، اور تیسرا سورہ اخلاص کا، اور چوتھا سورہ جن کا۔ بات یہ بنی تھی کہ میں نے اپنے مرشد محترم سے چند ایک باتوں کے اوپر ڈسکس کی، جس کو حاضرات کا علم کہتے ہیں، اور باقاعدہ چیز سامنے حاضر ہوتی ہے اور اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کائنات کے رازوں کے اندر خلل نہ ڈالو۔ اللہ نے کچھ رازوں کو، اسرار کو امانت کے طور پر رکھا ہوتا ہے، وہ ہر کس و نقص کا کام نہیں ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے حاضرات کا عمل نہیں کیا، اور مرشد محترم نے فرمایا تھا کہ ہم نے پکی پکائی کھائی ہے اور آپ کو بھی پکی پکائی دے رہے ہیں۔ کوئی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سوالوں سے آپ کو کچھ معلومات مل جاتی ہے، ان لوگوں کو نہ صحیح، سوال کرنے والوں کو نہ صحیح، لیکن دوسرے لوگوں کو معلوماتی باتیں مل جاتی ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے خصائص کبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، اور ان کی شخصیت سے کوئی بندہ صاحب علم جس نے درس نظامی یا کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو کتابوں پہ، ان کو پتہ ہے کہ جلال الدین سیوطی کس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا ہے جس کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ زبان تھی، نہ ناک تھا، بس گوشت کا ایک لوتڑا تھا، لیکن وہ بولتا تھا اور اس کو اٹھا کر کعبے کے پاس آ کے رکھتے تھے، وہ ہر قسم کی خبر دیتا تھا۔ خصائص کبریٰ پڑھ کے دیکھ لینا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مدارج نبوت اور یہی خصائص کبریٰ، 2 کتابیں ہوگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو جب ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا، تاریخیں پڑھی ہیں، تو ایک کاہنہ، ایک نجومی عورت تھی، اس نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ،
اور جب قرہ اونٹوں کے نام نکلے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا یہ بیٹا بچہ اور وہ بزرگ کائنات کے عظیم نبی کے والد کی جان بچ جائے گی۔ کیا اور ایسا ہوا۔ مدارج نبوت میں ہی جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدت رضاعت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وارثین کے حوالے کرنے کے لیے آئی، ایک جگہ بٹھایا اور آپ گم ہو گئے، پریشان حال ہو کر کعبے کے اندر پڑے ہوئے بتوں کے آگے جا کر فریاد کرنے لگی۔ ان میں سے ایک بت بولا، وہ تہامہ وادی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے اس کی تفسیر میں بھی بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ بات۔ اور پھر اسی خصائص کبریٰ اور مدارج نبوت کے حوالے سے جب کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی اور ان کا ایک بت بول رہا تھا، جن آ کے اس کے اندر داخل ہو گیا بت کے اندر، وہ بولنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف۔ جب وہ وہاں سے نکل کے گیا تو اس سردار نے تمام سرداروں کو بلایا کہ آج شام کو میٹنگ ہے اور آ کے دیکھنا کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کے اندر کوئی صداقت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میٹنگ کے دوران میں ایک مسلمان جن کو اس بت کے اندر داخل کر دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبوت، حقانیت اور رسالت کی گواہی دی۔ وہ سردار جس نے میٹنگ بلائی تھی اس کو لوگ برا بھلا کہنے لگے، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ بہت ساری ایسی تاریخی باتیں ہیں۔ آپ کو میں عمل جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی ایک اسم کو لے لیں اور اس کے اوپر ریاضت شروع کر دیں۔ یہ ریاضت اور محنت کی بار بار میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ آپ خود مادیت اور روحانیت کے اندر فرق دیکھ سکیں گے۔ بابل کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، شہر بابل جو آج سے 3000 ساڑھے 3000 سال پہلے کی وہ جو تہذیب تھی اس کو دیکھ لو، احرام مصر کے بارے میں دیکھ لو، فرعون کے طلسمات کے بارے میں پڑھ لو، دیکھ لو، منجو دڑوں کے بارے میں دیکھ لو، بے شمار ایسی تاریخی کتابیں بری پڑی ہیں۔ وہ بابل شہر کے 4 عجوبے تھے، 4 عجوبے۔ ایک تانبے کی بطخ بنائی ہوئی تھی، وہ بطخ بولتی تھی، جب کوئی چوری کر کے کوئی سامان اٹھا کے چھپا کے نکلتا تو وہ بطخ ایسی آوازیں نکالتی کہ سمجھ جاتے کہ یہ کوئی چوری ہو رہی ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، تاریخیں بری پڑی ہیں، دیکھ لینا، سرچ کر لینا۔ دوسرا ایک تالاب تھا، اس تالاب کے اندر وہ فوارہ تھا۔ شہر کے سارے لوگ جب اپنے اپنے پیمانے لے کے آتے، ایک خاص مشروب جن کی طلب ہوتی تھی، اس پانی سے ہر ایک کی طلب کے مطابق اسی طرح کا وہ مشروب نکلتا۔ اور یہ آج کل ادھر ایک گجرات سیالکوٹ کی سائڈ پہ ایک دربار بھی ہے، جو کھانا آپ طلب کریں گے اسی قسم کا آپ کو ملے گا، کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آبشار ان کو اپنی اپنی پسند کا مشروب دیتا تھا۔ اور تیسرا ایک آئینہ تھا، لٹکایا ہوا تھا، آویزاں تھا۔ جب بھی کسی کے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کسی بھی خاندان کا، کسی بھی علاقہ، اس مملکت کے اندر، بابل کے اندر کوئی گم شدہ بندے کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ اس شیشے کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے تو وہ اس کو دیکھ لیتے۔ اور چوتھا عجوبہ یہ تھا، ایک بڑا سا ڈرم رکھا ہوتا تھا، نکارا، اس کو بجاتے تھے، وہ آوازیں نکالتا تھا۔ وہ چوری شدہ چیز کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے؟ یہ ساری چیزیں 3000 ساڑھے 3000 سال کے بعد سائنس نے آج ثابت کر دی ہیں۔ آپ کسی ہائی جنٹری سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ کی جاتے ہوئے، انٹری ہوتے ہوئے اور ایگزاسٹ کے
آپ کی چیکنگ ہوگی، اتنی چھوٹی سی مشین وہ بول جائے گی۔ ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے جو امیگریشن آفس سے گزرتے ہیں، سکیننگ ہوتی ہے، کوئی چیز گم ہو جائے، جبری گمشدیاں جیسے ہوتی ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے، یا عام سی سی ٹی وی کیمرے بتلا رہے ہیں۔ کوئی گاڑی چوری ہو جائے، موبائل چوری ہو جائے، وہ ایک خاص نمبر ہے جس کو آپ ڈائل کریں گے ٹریکنگ کے طور پہ، وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، آپ ٹریس کر لیں گے۔ اگر یہ سائنسی علوم پڑھ کے اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا قرآنی علوم پڑھ کریں یہ نہیں پتہ لگا سکتے کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ یہ روحانیت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے، اس کے اسرار میں سے ایک سر ہوتا ہے۔ میں فرما دیا نا، الانسان سری و انا سرہ، میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکل پہ پیدا کیا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھ لیں، پڑھ لیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ، آج 7.5 ارب یا 8 ارب آبادی ہے موجودہ، اور اس سے پہلے دیکھو، کوئی کسی کا ہم شکل نہیں ہے۔ کوئی 1000 کے بعد کوئی ایک آدھ نکل آئے، کوئی 1,00,000 کے بعد ایک نکل آئے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم شکل کوئی نہیں۔ آج اس پڑھے لکھے دور میں سب کچھ چھوڑ کر انگوٹھا لگانے پہ آگے ہیں، سگنیچر رہ گئی اپنی جگہ پہ، فنگر پرنٹس۔ اس کو پرانے دور میں علم قیافہ کہتے تھے۔ جب کسی کی کوئی چیز چوری ہوتی، چور کو ٹریس کرنا ہو، اس کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے جاتے تھے، اور اس کے ماہر صحابہ کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ آج مختلف کمپنیز نے ڈاک سینٹر بنائے ہوئے ہیں، کتے سکھائے ہوئے ہیں۔ غلط ثابت کرو میری بات کو، چیلنج نہیں کرتا، روزانہ پیش آنے والی باتیں ہیں۔ وہ جو بابل کے 4 عجوبے بتائے نا، وہ آج سائنس نے ثابت کر دیے ہیں۔ 4 میل یا 400 میل چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اپنی چیونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ان کا وہ جو تخت تھا ہوا پہ اڑتا تھا، کوئی تخت ایک کرسی کا نام نہیں تھا، 1000 کمرے پہ مشتمل تھا۔ ایک خاص اونچی جگہ پہ رکھا جاتا تھا، جس طرح ہیلی پیڈ ہیلی کاپٹر کے اترنے کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کی جاتی، ایچ لکھ دیا جاتا بڑا وائٹ، اور اسی طرح ہوا کا ایک پریشر آتا، کوئی رن وے نہیں تھا، ہوا کا ایک پریشر اس کو اٹھاتا، اس میں درند چرند پرند انسان جنات سارے اس پہ ہوتے تھے۔ 300 کمرے بالکل ظاہر ایک دوسرے سے دیکھتے، اور باقی 700 نظروں سے غائب ہوتے تھے۔ اس تخت کو دیکھتے ہوئے آج بڑے بڑے جمبو جٹ کتنے کتنے ہزار سواریوں کو اور کتنے بڑے سامان کے لوڈ کو لے کے فضا میں اڑ رہے ہیں، اور اس کی رفتار کا یہ ہے کہ گندم کے سٹوں کے اوپر سے، بالیوں کے اوپر سے، پودوں کے اوپر اس کی ہوا سے وہ بھی حرکت نہیں کرتی تھی، اتنا وہ نرمی سے، آہستگی سے چلتا، اور سپیڈ روا ہوا شعر، 1 مہینے کی صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے ہوتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی سمجھانے سے، لیکن آپ کے نالج میں آپ کو یہ باتیں پہلے سے پتہ ہے
تو میری تصحیح ہو جائے گی، اگر نہیں پتہ تو آپ تک یہ باتیں پہنچ جائے گی، سرچ کر کے دیکھ لینا۔ یہ گوگل پہ نہ جایا کریں، پرانی لائبریریوں میں جائیں، پرانی لائبریریوں میں جہاں نادر اور نایاب قسم کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سچے اور پکے اعتماد اور ایماندار لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ آج کل کی کتابوں کی طرح کوئی کسی کے پیچھے ٹین باندھنے والی بات نہیں ہے، کیچڑ اچھالنے والی باتیں نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے کسی نام کو لے کر آپ اس کے اوپر محنت کریں، ریاضت کریں، اور میں بار بار یہ دور دیتا ہوں کہ اس میں ذات کو لے لیں، جس کے اندر ذات بھی ہیں، کائنات کی ٹوٹل جتنی ذاتیں ہیں اس ذات کے اندر بند ہیں، اور صفات بھی ہیں۔ جس اسم کو لے کر آپ محنت کریں گے، ریاضت کریں گے، اسی اسم کی تجلیات پر تو انسان کے اوپر پڑیں گے۔ آپ صرف کیا محنت یہ ہے، ریاضت یہ ہے کہ شب کے کسی حصے میں، تنہائی میں اٹھیں اور اپنی ایک خاص مخصوص جگہ، بے شک 4x4 فٹ کا ہو، جس کے اندر آپ بیٹھ سکیں، اور جتنے بھی ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، صوفی ہیں، یہ تنگ و تاریک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آوازوں سے، لاب و لاب سے، شور شرابے سے بالکل ایک الگ تھلگ دنیا بسا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں۔ اور یہ جو صوفیزم ہے نا، کسی مذہب کا، کسی ملت کا، کسی رنگ کا، کسی مزاج کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر، ہندوؤں میں دیکھیں، سکھوں میں دیکھیں، عیسائیوں میں دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں، کوئی راہب ہے، کوئی نن ہے، کوئی سادھو ہے، کوئی گرو ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، ہر ایک کے مذہب کے لحاظ سے مختلف نام ہیں۔ صرف کیچڑ اچھالنے کی باتیں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا راز کہا ہے نا، اور خود کو انسان کا راز کہا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ صرف اس ایک انگوٹھے کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ انگوٹھے کے نشات آج 7.5-8 ارب لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس کا کوئی منکر کافر نہیں کہلاتا، فاسق نہیں کہلائے گا، فاجر نہیں کہلائے گا، ہاں لوگ اس کو بے وقوف کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہوائی جہاز کو اڑتے دیکھتے ہیں، بحری جہاز کو پانی میں چلتے دیکھتے ہیں، ایک بٹن آن کر سے پورے گھر کو ایک بلب سے روشن ہوتا دیکھیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کو نہ ماننا، ایمان کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی کلام کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے انبیاء کو، اس کے اولیاء کو نہ ماننے سے ایمان میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں سے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود لینے اور دینے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے، یعنی 10 آدمی سود کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اور سود یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی نے اپنی ماں سے 70 دفعہ زیادتی کی ہو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ ولایت کا پہلا درجہ ہے۔ اور ولایت کا آخری درجہ اگر کسی نے دیکھنا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، وہ عثمان غنی کو دیکھے، وہ عمر فاروق کو دیکھے، اور وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ اور اس کے بعد پھر نبوت ہے، وہ پھر سید الانبیاء کو دیکھ لے، اور نبوت کے بعد پھر رب ذوالجلال خود ہے۔ تو اس لیے میرے سامعین و ناظرین،
میری باتیں آپ کو بے شک جیسے کڑوی کسیلی اچھی بری لگتی ہیں تو لگیں، لیکن ایسے سوالات سے آپ کو کچھ سننے کو مل جاتا ہے۔ میں اعتراض کے طور پہ نہیں، تنقید کے طور پہ نہیں، طنز کے طور پہ نہیں کہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں۔ اور یہ جو آج کل رولا پڑا ہوا ہے نا، واٹس ایپ کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا، انسٹاگرام کا، یہ لائٹ آنے اور جانے کے محتاج ہیں۔ بجلی ہوگی تو آپ کا سارا سسٹم چلے گا، یا کوئی اس کے متبادل سولر سسٹم ہوگا تو چلے گا، لیکن جب سرے سے ایک ہیڈ کوارٹر کو ہی اڑا دیا جائے، یہاں سے یہ ساری نشریات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، پھر سب کے موبائل آف، سب کا علم ختم، سب کا ناچنا کودنا ڈانس کرنا فلاں کرنا تبلیغ کرنا بند۔ ایک کتاب ہی ایک ایسی بات رہ جائے گی جس سے آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ یہ جو کسی کی محتاج ہوتی ہیں نا، ٹیکنالوجی کی کوئی بھی چیز ہو گئی، اس کے اوپر کبھی اعتماد نہ کرو۔ آپ کے سامنے میں ایک بات کر رہا ہوں، میری اسی بات کو میری اسی شکل میں، میری اسی آواز میں کسی اور آدمی کو تصویر لگا کر وہی بات نشر کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو بھی کچھ معلومات مل گئی، اور مجھے بھی بہت ساری مل جائیں گی آپ کے کمنٹ سے، آپ کی کالوں سے، آپ کے میسیجز سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر ملتے ہیں۔